عزت سے غیبت محروم عبداللہ البلادی سے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ بو شہر کے رہنے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ کافی پرانی بات ہے، لوگ حجوں میں پیدل اور کشتیوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ اصفہان سے علماء کچھ لوگوں کے ساتھ آئے، ان کو وہاں سے کشتیوں پہ نہیں بیٹھنے دیا گیا کہ وہ حج کی طرف جاتے۔ بہت ان کو برا لگا کہ ہم 1 مہینے کی مسافت طے کر کے آئے ہیں، جس طرح 1 مہینہ لگا ہمیں یہاں تک، اب ہم واپس نہیں جائیں گے۔ خیر ان کو اختیار میں ایک مسجد دے دی۔ اب وہ مسجد میں نماز اور اس کے بعد مجلس، اور مجلس میں گریا، شدید گریا، توسل امام حسین علیہ السلام سے کہ ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ کہتے ہیں 4-5 دن مسلسل یہ ان کا روٹین چلتی رہی۔ تو ایک دن وہ شخص جنہوں نے ویزے دینے تھے وہ خود چلتے ہوئے آ گئے کہ آپ کو اجازت مل گئی، آپ جائیں۔ چلے گئے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے کچھ مہینوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا جو انہی کے گروہ میں تھا، اس کی عجیب سی حالت تھی۔ تو میں نے کہا کہ تم تو انہی علماء کے ساتھ نہیں تھے جو اصفہان سے آئے ہوئے تھے عالم دین اور ان کے ساتھ؟ کہتا ہاں۔ تو کہتے باقی لوگ کہاں گئے؟ کہتے جب ہم یہاں سے نکلے تو ہم پر چور پڑ گئے، ہماری ہر چیز غارت کر لی، پھر رستے میں ایک وبا کا شکار ہو گئے اور سب مر گئے، صرف میں باقی بچ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں چاہتا تھا ان کو بھیجنا، مگر انہوں نے اصرار اتنا کیا اور نابود ہو گئے۔ زندگی ایسی ہے مولانا صاحب، میں تو بہت اچھا چاہتا ہوں، میں تو زیارت پہ جانا چاہتا ہوں، میں تو اگلے کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اتنے کما رہا ہوں، اتنا کام کر رہا ہوں۔ نہیں عزیزان محترم، یہ خدا جانتا ہے کہ کتنا آپ کو دینا ہے۔ میں دیوار کے ادھر نہیں دیکھ سکتا، مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، مگر خدا جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اپنی محنت کریں، اس کا یہ مطلب نہیں میں گھر بیٹھ جاؤں، محنت کریں۔ محنت دنیا اور آخرت دونوں میں ریباؤنڈ ہوگی، دنیا میں بھی صلہ ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا جو آپ نے محنت کی ہوگی۔ جو پروردگار وضو کر کے گھر سے نکلنے والے کے قدم جب تک مسجد نہیں آتا، اس کے ہر قدم پر اسے اجر دیتا ہے، تو وہ کیوں نہیں آپ کو رزق حلال کے لیے نکلنے کے لیے آپ کو اس کا اجر دے گا۔ لیکن آپ کا ویژن بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ جوانوں کا۔ ہمارا مقصد کیا ہے زندگی کا؟ ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں عزیزان محترم؟ اب کہانیاں نہیں رہی ہیں، اب یہ حقیقتیں ہیں۔ سوچتے تھے گاڑیاں ہوا میں اڑیں گی، گاڑیاں ہوا میں اڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ سوچتے تھے کہ گاڑیوں میں بغیر ڈرائیور کے وہ گاڑیاں ڈرائیو کریں گی، گاڑیاں بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہیں۔ آنے والے وقتوں میں اب آپ کو لائسنس لینے کی ضرورت ہوگی نہیں۔ آنے والی اولاد جو نسل بن رہی ہے اسے کوئی ڈرائیونگ کا ٹیسٹ نہیں دینا پڑے گا، گاڑی خود چلے گی، اور چل رہی ہے گاڑی خود۔ اب کمپیوٹر ویلز پہ آ گئے ہیں، اب گوگل گاڑیاں بنائے گا، ایپل گاڑیاں بنائیں گے۔ اب یہ BMW مرسڈیز اگر یہ کوپ نہ کر پائے تو یہ خسارے میں چلی جائیں گی۔ اس دور کے لیے میرے پاس کیا پلاننگ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں امام زمانہ آئیں گے؟ ہم نے اپنے دلوں کو خوش کیا ہوا ہے، امام زمانہ آئیں گے، پرانا زمانہ آئے گا۔ پرانا زمانہ بھی اگر آئے گا تو گھوڑا چلانا آتا ہے آپ کو؟ تلوار چلانا آتی ہے آپ کو؟ نہ تو پرانے زمانے کے لیے تیار ہیں، نہ نئے زمانے کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں، تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ صرف واہ واہ۔ عزیزان محترم، بلند کریں اپنی پرواز کو، نسلوں کو اس مقام تک پہنچائیں کہ کل یہ اولاد یہ نہ کہے کہ میرے ماں باپ نے میرا ویژن کلیئر نہیں کیا تھا۔ قرآن معجزہ ہے آخرت تک کا۔ کتنا ہے قرآن؟ میں نے کل بھی عرض کیا کہ الہام 2 ہی طرح کے، یا شیطان ہے یا فرشتوں کا الہام ہے۔ وہ 2 باتیں رہ گئی تھی تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ آج بھی پوری ہو پائیں گی، کل انشاءاللہ کوپ کروں گا۔ میں اپنے آپ کو اس وجود کو پاک تو کروں، تو پھر میں پرواز کروں گا۔